جنت میں ابتدائی لمحات کتنے دلکش ہوں گے جب ہم نہریں، محلات، جنتی پھل، خیمے، سونا، موتی اور ریشم دیکھیں گے، جب ہم اپنے ان عزیز و اقارب سے ملاقات کریں گے جو عرصہ دراز پہلے فوت ہو گئے تھے اور ہماری نگاہوں سے اوجھل تھے، جب نیکوکار بیٹا اپنے ماں باپ سے ملے گا اور والدین اپنے ان بچوں سے ملاقات کریں گے جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور بھائی اپنے بھائی سے ملے گا جو اس سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہوگا، جب ہم مریض کو شفا یاب دیکھیں گے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اندھے کو انکھیارا، غمگین کو مسرور، بوڑھے کو جوانی کی حالت میں دیکھیں گے، یوں ہی بڑھیا کو اس کو بھی حسن لوٹا دیا جائے گا، اور کیسا حسین منظر ہوگا کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کا شرف پائیں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو سلام پیش کریں گے، علماء امت سے مصافحہ کریں گے، مجاہدین ملت کا دیدار کریں گے، شہدائے اسلام کی زیارت کریں گے اور جاگتی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھیں گے۔ پھر جب ہمیں نہر کوثر پر لے جایا جائے گا تو وہاں ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس ہمارا استقبال کریں گے اور ہمیں سونے کے برتنوں میں کوثر کے جام بھر بھر کر دیں گے، جسے ایک بار پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور ہمیں بتایا جا رہا ہوگا کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، وہ دیکھو وہاں سے عمر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، اور وہ باحیا و باصفا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان کے پہلو میں نوجوانان جنت کے سردار حسنین کریمین رضی اللہ عنہ ہیں، اور ہمیں بتایا جائے گا کہ وہ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، اور وہ اس درخت کے نیچے ہیں، وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ کثیر الروایت صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور ہمیں دور سے ایک بہت ہی پرسوز اور دل نشیں آواز میں اذان سنائی دے گی، جب ہم اس کے قریب جائیں گے تو اذان دینے والے حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہوں گے، پھر ہم مزامیر کی مثل ایک میٹھی اور سریلی آواز سنیں گے تو سب لوگ رب تعالیٰ کی وحدانیت و کبریائی بیان کرتے ہوئے صاحب آواز کے بارے میں پوچھیں گے تو فوراً بتایا جائے گا کہ یہ اللہ کے جلیل القدر نبی داؤد علیہ السلام ہیں۔ وہ کیسا نظارہ ہوگا کہ جن کے قصے ہم نے قرآن میں پڑھے، ان میں سے وہاں اصحاب اخدود کو دیکھیں گے، اہل کہف، اصحاب سفینہ، آل فرعون اور اصحاب قریہ کے مومن اور بادشاہ ذوالقرنین کو بھی دیکھیں گے۔ پھر جب ہمیں ہمارا خالق و مالک جل جلالہ ارشاد فرمائے گا، اے جنتیو، ہم عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم تیری خدمت و بندگی میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تمہیں کسی اور چیز کی طلب ہے جو میں تمہیں عطا کروں؟ ہم عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم اس سے بڑھ کر اور کیا مانگیں کہ تو نے ہمارے چہروں کو روشن فرمایا، ہمیں جنت میں داخل کیا اور ہمیں جہنم سے نجات بخشی، پس اللہ عز و جل حجاب اٹھا دے گا اور ہم دیدار الہی سے مشرف ہوں گے۔ تب ہمیں پتہ چلے گا کہ جنت کی سب سے عظیم نعمت تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ دیدار الہی کا منظر کیسا حسین ہوگا جب رب تعالیٰ ہمیں فرمائے گا، آج میں نے تم پر اپنی رضا واجب کر دی، اس کے بعد میں تم پر کبھی غضب نہیں فرماؤں گا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، جنت میں پہلا لمحہ، پہلی رات اور پہلی صبح کتنی حسین اور خوبصورت ہوگی، انسان جو چاہے گا ملے گا، اوامر و نواہی اور ان پر عمل کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا، لوگ حساب و کتاب سے فارغ ہو گئے، منافقت، فسادات، قتل و غارت اور ناپسندیدہ امور والے جہاں کو ہم پیچھے چھوڑ آئے،
مصائب و مشکلات، بڑھاپا، ہڈیوں کی کمزوری، سینے کی تنگی، ادویات کی مشقتیں، دنیاوی ساز و سامان اور کمر کو جھکانے والی ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ یہ وہ جنت ہے جس کے مستحق ہم محنت و کوشش سے بن سکتے ہیں۔ یہ وہ جنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں، اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ سن لو، بے شک اللہ تعالیٰ کا سامان بہت قیمتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا سامان جنت ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائیوں، ہماری اولاد، اہل و عیال اور اسے جاری رکھنے والوں اور پھیلانے میں کوشش کرنے والوں اور جس کا بھی ہم پر کوئی حق ہے اسے اپنی رحمت، فضل اور عفو و کرم سے اہل جنت میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہماری دعا قبول فرما۔ اے دو جہاں کے رب، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، ہماری دعا قبول فرما۔ اللہ پاک اس ویڈیو کے دیکھنے، سننے اور شیئر کرنے والے کو بے حساب رزق، برکتیں، دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ دیں۔ جزاک اللہ۔